شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات، آج ہم نے غلام حمدانی مصحفی کی غزل پڑھنی ہے۔ ان کی غزل جو پہلی غزل ہے، دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہگیں رہا۔ اندوہگیں کا کیا مطلب ہے؟ رنجیدہ ہونا، افسردہ ہونا، بے قرار ہونا۔ غم دل سے اور دل سے میرے غم قریب رہا قریب رہا۔ کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان غم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اسی حقیقت کے پیش نظر مجھے بھی دنیا کے غم و الم سے وابستہ رہا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں دنیا میں رہا، جب تک میں اس کائنات میں رہا، میں اپنے دل سے غم کو جدا نہیں کر سکا۔ دل اور غم جو ہیں یہ اکٹھے ساتھ ساتھ رہے، اور جو ہے وہ میرے عشق و محبت کے راستے میں مجھے بہت سی دکھ اور تکالیف پیش آئیں۔ اب وہ کہتے ہیں یہ غم میرے ذاتی بھی تھے اور کچھ لوگوں کے دیے ہوئے بھی تھے۔ اس دنیا کو وہ کہتے ہیں کہ غموں کا گھر ہی کہا گیا ہے، یعنی دکھ اور تکالیف کا گھر کہا گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی اور غم جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں۔ اب مصحفی جو تھے وہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، اور زندگی بھر وہ جو ہے وہ گھریلو سکون سے محروم رہے۔ یہ دکھ ان کا ذاتی تھا۔ اب دیکھیں، آپ کی ذات میں اگر کوئی دکھ شامل ہو جائے تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، آپ پھر اس سے نکل نہیں پاتے۔ وقتاً فوقتاً آپ کے لب و لہجے میں، آپ کے زندگی میں وہ کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں آ کر شامل ہو جاتا ہے، اور آپ کو وہ دکھ جو ہے اسے ساری زندگی اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آخری عمر بھی جو تھی پھر ان کی، وہ بھی بہت تنگ دستی میں بسر ہوئی۔ لکھنؤ میں ان کے بہت سے شاگرد تھے جو ان کی کچھ مالی امداد کر دیتے تھے، لیکن مطلب اگر ہم اوورآل دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی جو تھی انہیں وہ کسی کل بھی جو ہے وہ چین سے نہیں گزار سکے۔ دوسرا شعر دیکھیے: رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سرے آستین رہا۔ رونے سے شام، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے، انہوں نے کہا کہ میں صبح شام جو ہے وہ روتا رہا، اور میرے ہم نشیں ہیں، میرے ساتھ رہنے والے، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، میں اپنے آستین کا سر آستین یعنی آستین کا اگلا حصہ جو تھا، میں اس سے اپنے آنسو پونچھتا رہا، آنسوؤں کو صاف کرتا رہا۔ اب وہ جس طرح ہمیں میر کے ہاں رونے دھونے کا ایک مضمون دکھائی دیتا ہے، افسردگی، اداسی، بے چینی، یہی جو ہے وہ مصحفی بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کا تتبع کرتے ہوئے، ان کے ہاں بھی ہمیں یہ رونے کا مضمون دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنی بے بسی کا، اپنی ناکامی کا جو ہے وہ واویلا کرتے ہیں، رات بھر جو ہے وہ روتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ رونے سے آنکھوں کا جو ہے وہ آنسو بہل جانے سے، آنسوؤں کے آنکھوں سے نکلنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنے دوست سے بیان کر رہے ہیں کہ رات کس طرح میں شب بھر روتا رہا، بلکتا رہا، کوئی میرا آنسو پونچھنے والا، میری ڈھارس بندھانے والا اور مجھے دلاسا دینے والا نہ تھا، یہاں تک کہ روتے روتے صبح ہو گئی۔ تو پھر میں نے اپنی آنکھوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بازو سے، اپنے آستین سے کام لیا، لیکن اے دوست، میرے آنسوؤں کو نہ تھمنا تھا اور نہ وہ تھمے۔ اب یہاں پر آپ وہ شعر ایڈ کر سکتے ہو۔ پہلے جو میں نے آپ کو غزل کا پہلا شعر بولا ہے اس میں بھی آپ یہ والا شعر ایڈ کر سکتی ہیں: قید حیات و بند و غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ کہ غم اور زندگی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور وقت سے پہلے اس وقت تک انسان کو غموں سے سابقہ رہتا ہے، واسطہ رہتا ہے جب تک کہ وہ دنیا میں رہتا ہے۔ اس وقت تک وہ
جو ہے وہ خوشی کے لمحات اسے میسر نہیں آ سکتے جب تک کہ وہ اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، یعنی زندگی کا اور تکالیف کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یا آپ اس میں وہ شعر بھی ایڈ کر سکتے ہو، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ جب اندر سے دل جو ہے وہ آپ کا ٹوٹا ہوا ہے، آپ دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی خوشیوں سے محظوظ نہیں ہو سکتے۔ اب تیسرا شعر دیکھیے، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندائے گل سے حزین رہا۔ خندائے گل جو پھولوں کا ہنسنا ہے، پھولوں کا کھلنا ہے، پھولوں کی مسکراہٹ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں بہت نازک مزاج تھا، یعنی یہ چمن، یہ گلستان، جس سے مراد کیا ہے، یہ دنیا۔ یہ دنیا چونکہ مصائب کا، تکالیف کا گھر ہے، جیسا کہ اس دنیا کو دارالمحن یعنی دکھ اور تکالیف کا گھر بھی کہا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اس چمن میں، اس گلستان میں یا اس دنیا میں رہا، میں چونکہ میں بہت نازک مزاج تھا، میرے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل دکھ جایا کرتا تھا، تو میں جب تک رہا مجھے کسی کا ہنسنا اور مسکرانا جو ہے وہ بھی تکلیف دیا کرتا تھا۔ اب وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ چمن جو ہے یہ ظاہری بات ہے دنیا کے لیے ایک استعارہ ہے۔ شعراء جو ہیں وہ اپنے کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے تشبیہ و استعارات کا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی جو ہے وہ چمن سے مراد استعارہ ہے۔ چمن دنیا کے لیے ایک استعارہ لیا ہے انہوں نے، جنہیں دنیا کا ہر عیش و آرام میسر ہے، جن کی بدولت ان کے چہرے ہنستے مسکراتے دکھائی دیتے ہیں۔ مصطفی کہتے ہیں کہ مجھے انہیں دیکھ کر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بیمار علاج معالجے کے باوجود صحت یاب نہ ہو رہا ہو تو وہ بدمزاج اور چڑچڑا ہو جاتا ہے، اسے دکھوں کے عذابنے سے رہائی ممکن نظر نہیں آتی، تو اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اب چونکہ اس کے دل میں مایوسیوں کے اندھیروں نے قبضہ جما رکھا ہوتا ہے، اس لیے ماحول میں بھی اسے مایوسی کا غلبہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ آپ اس میں یہ شعر شامل کر سکتے ہو، سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ چوتھا شعر، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے، اب اگر آپ نے مفہوم لکھنا ہے تو آپ مفہوم میں یہ لکھ سکتے ہو کہ میں اپنے محبوب سے ملنے گیا تھا اور میں اپنا دل وہیں چھوڑ آیا، مطلب جب میں واپس لوٹا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل میرے ساتھ نہیں واپس آیا۔ اب یہاں پر وہ اپنے دوست سے مخاطب ہو کر اسے اپنے رات کا حسن اتفاق بتاتے ہیں کہ جب میں اور میرا محبوب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ سینے میں میرا دل موجود نہیں ہے، دل میرا محبوب ہی کے پاس رہ گیا۔ اب وہ محبوب کے حسن و جمال میں، اس کی حسن ادا میں اور اس کی دلکش گفتگو میں اس بری طرح سے کھو گیا کہ اسے پتہ نہیں چل سکا کہ وہ اپنا دل و چین اپنا جو ہے وہ لٹا آیا ہے، وہ اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال آیا ہے اور وہ خالی ہاتھ واپس آ گیا ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اب مصطفی محبوب سے ملاقات کے بعد چلا ہے، لیکن ان کا دل جو ہے وہ محبوب کی صحبت ہی میں رہ گیا، مطلب وہ اپنے محبوب کو اپنا دل جو ہے وہ دے آئے۔ تو یہاں پر آپ یہ والا شعر ایڈ کر سکتے ہو، مصائب اور تھے مگر دل کا جانا، مصائب اور تھے مگر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ ہو گیا ہے۔ مصائب اور تھے مگر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ ہمارے 4 اشعار جو ہیں یہ مکمل ہو گئے ہیں۔ 4 اشعار ہم انشاءاللہ کل کریں گے، اس کو آپ یہاں تک ہی رکھیں اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ اگر ہم نے گرامر میں سے ہم انشاءاللہ خط شروع کریں گے، تو کل جب ہم اس کو غزل کو مکمل کریں گے تو ساتھ
خطوط کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر لیں گے۔ آج اس کو یہاں تک ہی رکھیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔